بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید کے مسائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز عیدین سے قبل نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز عیدین سے قبل نفل عیدگاہ میں جا کر پڑھنا بالاتفاق مکروہ ہے، البتہ جانے سے پہلے اور گھر واپس آ کر پڑھنے میں اختلاف ہے، لیکن مفتی بقول یہ ہے کہ جانے سے پہلے گھر میں بھی نہ پڑھے، نہ واپس آ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیدین کی نماز میں ایسے وقت شریک ہو کہ امام تکبیروں سے فراغت حاصل کر چکا ہو تو اب وہ کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیدین کی نماز میں قیام میں آ کر شریک ہو تو فوراً نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے، اگرچہ امام قراءت شروع کر چکا ہو، اور اگر رکوع میں شریک ہوا ہو اور غالب گمان ہو کہ تکبیروں سے فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، ورنہ نیت باندھنے کے بعد رکوع میں چلا جائے اور وہاں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہے، لیکن حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے اور پوری تکبیریں کہنے سے پہلے امام سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، بغیر تکبیریں اس کے لیے معاف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک رکعت عیدین کی نماز چھوٹ جائے تو وہ جب اس کو ادا کرے گا تو کس طرح ادا کرے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک رکعت عیدین کی نماز میں چھوٹ جائے تو جب وہ اس کو ادا کرے گا تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد تکبیر کہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز عیدین کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام، مصافحہ اور معانقہ مشروع ہے، بس اگر اسی وقت کسی سے ملاقات ہو تو اس سے سلام، مصافحہ اور معانقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ گھر سے آتے ہیں، عیدگاہ میں پہلے سے مل چکے ہوتے ہیں، پھر بھی نماز کے بعد سلام، مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس التزام کی وجہ سے کتب فقہ میں مذکور ہے کہ نماز کے بعد سلام، مصافحہ اور معانقہ ممنوع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین سے اور ان کے بعد ائمہ دین اور اسلاف امت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سوال: کیا نماز عید کا شہر سے باہر جا کر میدان میں ادا کرنا مسنون ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ مسنون ہے کہ نماز شہر سے باہر نکل کر میدان میں ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر میدان میں عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر بارش ہوتی تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد ہی میں نماز پڑھائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عید کا پیدل جانا مسنون ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، عیدگاہ پیدل جانا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو تو کیا وہ تنہا عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا عید نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جماعت اس میں شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شریک نماز ہوا ہو اور کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو، وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر کوئی قضا ہے، واجب ہے۔ ہاں، اگر کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو پڑھنا واجب ہے۔ عید الفطر کے دن 13 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔
نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا، نمبر 5 خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، نمبر 7 عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، نمبر 8 قبل عیدگاہ جانے کے کوئی شیرینی چیز مثل چوہارے وغیرہ کے کھانا مستحب ہے، نمبر 9 قبل عیدگاہ جانے کے صدقہ فطر دے دینا، نمبر 10 عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا، نمبر 11 جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 12 پیدل جانا، نمبر 13 اور راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آیا واجب ہے یا سنت موقدہ؟ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز مالکیہ شافعیہ کے یہاں سنت موقدہ ہے، احناف کا مفتی بقول واجب ہونے کا ہے، جبکہ حنابلہ عید کی نماز کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عید کے دن تکبیر کہنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید کے دن طلوع صبح صادق کے بعد سے عید کی نماز تک تکبیرات کا آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر جو تکبیرات ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آیا واجب ہے یا سنت؟ جواب یہ ہے کہ یہ 6 تکبیرات زائد واجبات میں سے ہیں۔ سوال عید کے دن غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ غسل کرنا مستحب ہے، وضو بھی کافی ہے، نئے کپڑے پہننا، بدن کو صاف کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، بالوں کو تراشنا بھی مستحب میں شامل ہے۔ سوال صدقہ فطر کی ادائیگی کب کی جائے اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا مستحب ہے۔ صدقہ فطر 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عید الفطر میں ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز سے پہلے کچھ کھانا وغیرہ بھی مستحب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، 3، 5، 7 یا اس سے زیادہ یا کم عدد طاق میں کھجور کھانا مستحب ہے، یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا پی کر جا سکتے ہیں، نہ کھانے پر کوئی گناہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سورج کے روشن ہو جانے کے بعد شروع ہو کر زوال تک رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تکبیرات زائد میں رفع دن کا کیا طریقہ ہوگا؟ نماز عید کا کیا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ تکبیرات زائد میں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جائے جائیں گے، پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، اس کے بعد ہاتھ بند کر ثنا پڑھی جائے گی، پھر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ ایسے ہی دوسری اور تیسری تکبیر میں کرے گا، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص اس وقت نماز میں پہنچا جبکہ امام قرات کر رہا تھا یا رکوع میں چلا گیا تھا، تو ایسی صورت میں مقتدی کیا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ مقتدی پہلے تکبیرات زائد کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر امام نے رکوع کر لیا ہے اور مقتدی یہ سمجھتا ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد وہ رکوع پا لے گا تو ایسا کر لے، ورنہ رکوع کی حالت میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہہ لے۔ اگر امام رکوع ختم کر دیتا ہے تو مذکورہ شخص سے مزید تکبیرات ساقط ہو جائیں گی، اس پر لازم ہے کہ امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع ختم کر دے، اور اگر رکوع چھوٹ گیا ہے تو پھر رکوع کی قضا کرنے کے ساتھ تکبیرات کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی۔ یہ مختصر مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔